اردو خواجہ میر درد غزل نمبر 2 شعر نمبر 1 کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس میں دل میں تو نہ ہو۔ داغ یعنی زخم کا نشان، گل یعنی پھول، خوشبو یعنی بو یعنی خوشبو، کس کام کا یعنی کس فائدے کا، یعنی اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو داغ اور پھول میں کوئی فرق نہیں، ایسے ہی وہ دل کس کام کا جس میں محبوب نہ ہو۔ تشریح: اس شعر میں خواجہ میر درد محبت کی موزوں اور مؤثر عکاسی کے لیے پھول کی مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھول کی قدر و منزلت، اس کی اہمیت اس کی خوشبو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خوشبو کے بغیر پھول اور زخم میں کوئی فرق نہیں۔ زخم بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور شکل میں پھول سے مشابہ ہوتا ہے۔ پھول میں خوشبو ہی واحد خصوصیت ہے جس کی وجہ سے غم کے ماروں کے داغے دل اور سینے کے زخموں سے اس کو ممتاز بناتی ہے، اسے ایک جدا حیثیت عطا کرتی ہے۔ محبوب کی یاد تصور محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی بھی ہو سکتا ہے۔ کہ حقیقی کے حوالے سے بات کی جائے تو ہر دم وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دل کو آلائش و اغراض دنیا سے آزاد کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسائے۔ سب کوششوں کے باوجود اگر خدا کی یاد اس کے دل میں نہ بسے تو اس دل کی حقیقت ایک بیکار پرزے کی سی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہی عاشق دل کی دھڑکن سے لے کر سانسوں کی روانی تک محبوب سے اس کو منسلک کر دیتا ہے، گویا اس کا اپنا تو کوئی دل ہی نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 2 ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو۔ حول و قوت یعنی طاقت اور قدرت، کبھی نہ ہو، ہووے یعنی کبھی نہ ہو، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قدرت اور قوت کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی قدرت اور قوت ہماری مددگار نہ ہوتی تو ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ کبھی نہ کر سکتے تھے، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہر حال میں انسان کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی کام کو پورا کرنا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رسائی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ انسان کی کامیابی خدا کی رضا پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا ہے اور مٹی کے اس پتلے بنی آدم کو تقدیر اور قسمت کے اختیارات کے باوجود بعض اوقات ناکام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بازو میں اتنی قوت دی ہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے سب کچھ کر سکتا ہے، دماغ دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ کوشش کرنا بھی فرض ہے۔ شاعر اعتراف کرتا ہے کہ انسان اگر کچھ کرنے کے لائق ہے تو وہ خدا کی طاقت اور قدرت کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم کہاں انسان یہ مقام یہ مرتبہ حاصل کرنے کے قابل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو انسان کو اپنا نائب بنایا ہے وہ مخصوص مدت کے لیے آیا ہے، اسے معاملات میں بااختیار بنایا گیا ہے اور بعض معاملات میں وہ بے بس ہے، وہ اپنی ساری کوششیں کرنے کے باوجود وہ اپنی من مانی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، سورج چاند ستارے اللہ کے حکم سے بندھے ہوئے ہیں، کوئی بھی اپنے جگہ سے باہر نکلنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ شعر نمبر 3 جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، تمنا یعنی خواہش، جو کچھ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، یہ آرزو ہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو، یعنی ہر تمنا پوری تو ہوئی ہے مگر یہ آرزو ہمیشہ ہی رہی ہے کہ دل میں کوئی آرزو نہ ہو، یعنی اس میں شاعر اپنی دلی کیفیات بتا رہے ہیں کہ میں نے جو بھی تمنا کی وہ پوری ہوئی، ہر آرزو پوری ہوئی، ہر مقصد کامیاب ہوا، منزل تک رسائی ممکن ہوئی،
مگر ایک عجیب آرزو دل میں جنم لے چکی ہے کہ دل میں اب کوئی آرزو نہ ہو۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو آرزو کا زندگی میں بہت ہی گہرا عمل دخل ہے۔ انسان کی زندگی میں آرزو بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اگر وہ آرزویں پوری ہو جائیں تو انسان کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے، اور اگر آرزو پوری نہ ہو تو وہ حسرت ناکام بن کر دل کے کسی کونے میں اس کو درد دیتی رہتی ہے، اذیت دیتی رہتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ اب میری یہ خواہش ہے کہ میرے دل میں اب کوئی بھی خواہش، کوئی بھی آرزو نہ ہو، کہ اگر وہ پوری نہ ہوئی تو مجھے بہت ہی ناکامی ہوگی، میرا دل درد میں ڈوب جائے گا۔ شعر نمبر 4۔ جو شمع جمع ہوویں گر اہل زبان بے ہزار، جوں شمع جمع ہوویں اگر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو، جوں یعنی مانند، طرح، اہل زبان یعنی زبان رکھنے والے، اس سے مراد ہے انسان، زبان پر مہارت رکھنے والے، گفتگو یعنی بات چیت، یعنی شاعر کہنا چاہ رہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل زبان کو محفل میں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے، جن کے منہ میں زبان ہے ان کو بھی محفل میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، چپ رہنا چاہیے، اس شمع کی مانند، اس شمع کی طرح جو زبان کی شکل کی تو ہوتی ہے مگر خاموش رہتی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اہل زبان کو چاہیے کہ وہ زبان پر جتنی بھی قدرت رکھتا ہو لیکن خاموش رہے، کیونکہ خاموش بہترین طرز عمل ہے۔ ایک صوفی اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا محبت حاصل کرنے کے لیے کافی منازل طے کرتا ہے، بڑی زیادہ مصیبتیں، مشکلات برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ شہرت کی باتیں سننے کے اہل نہیں ہوتے، وہ بے یقینی کا شکار نہیں ہوتے، اللہ والے خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، جس طرح شمع جلتی رہتی ہے اور زبان ہونے کے باوجود وہ چپی سادھ لیتی ہے۔ تو شاعر نے بھی شمع کو بطور مثال پیش کیا ہے کہ شمع کی لو بھی زبان کی شکل کی ہوتی ہے، کہ شمع بھی جس طرح زبان ہوتے ہوئے بھی خاموش رہتی ہے، پگھلتی رہتی ہے، جلتی رہتی ہے، کچھ نہیں بولتی، اپنی زبان پر کوئی شکایت کا حرف نہیں لاتی، تو انسان کا بھی، یعنی جن کے پاس اہل زبان ہے وہ بھی ایسے ہونے چاہیے کہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، جمع ہو جائیں، آپس میں گفتگو نہ کریں۔ شعر نمبر 5۔ جوں صبح چاک سینہ میرا اے رفوع گراں، جوں یعنی طرح، مانند، چاک سینہ کا مطلب ہے پھٹا ہوا دامن، رفو گراں کا مطلب ہے پھٹے پرانے کپڑوں کی مرمت کرنے والا، رفو پھٹے پرانے کپڑوں کی مرمت جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور رفو گراں یعنی مرمت کرنے والا، یعنی عالم جنوں میں دل پارا پارا ہو جائے تو وہ لا علاج ہو جاتا ہے۔ یعنی اس شاعر میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ عاشق اپنا ہی گریبان اپنے ہاتھوں سے تار تار کرتا ہے، پھٹے ہوئے گریبان کی دھجیوں کو اپنے جنوں کا پرچم بنا کر صحرا اور جنگلوں میں لہراتا ہے، اسی لیے عاشق اور مجنوں صحراؤں اور جنگلوں کا رخ کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا کی رونقوں سے دور اللہ تعالیٰ شب کے تاریک وہ بیزار پردوں کو پھاڑتا اور صبح نکالتا ہے، اسی طرح جنون کی دنیا بھی دنیا سے دور صحراؤں میں سینہ چاک چاک ہوتا ہے تو وہ دل کا سورج اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ یعنی چاک سینہ یا چاکے دل رفو کرنا رفو گروں کے بس کا روگ نہیں ہے، محبوب کی عنایت اور اس کی پلکیں ہی اس کو رفو کر سکتی ہیں، مگر یہ کہاں ممکن ہے کہ کوئی ہمارے سینے کے چاک رفو کر سکے، یعنی اس کو، ہمارے جو زخم ہے اس کو بھر سکے، یہ کام کسی کے بس کا نہیں ہے، یہ کوئی عام چاک نہیں ہے، یہ درد بھری آہوں اور سسکیوں کے نتیجے میں سینے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب کوئی اس درد کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا تو پھر اس درد کی دوا کرنا یا اس چاک کو بھرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا زخم سینہ زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، میرے کپڑے ایسے تار تار ہو چکے ہیں کہ اب اس کو کوئی رفو بھی نہیں کر سکتا۔ شعر نمبر 6۔ کچھ اس لیے بھی مسیحا سے حال دل نہ کہا، اے دروزنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اے دروزنگ صورت، زنگ صورت کا مطلب ہے زنگ کی طرح،
جا کرے کا مطلب ہے جگہ پانا، جگہ پیدا کرنا۔ اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ اہل صفا یعنی پاک دامن، صاف باطن لوگ، یعنی اس کا مفہوم ہے اے درد اگر اہل صفا کا دل قدوت اور غیر اللہ کی سیاہی سے دھندلا ہو جائے تو اس میں محبوب کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے دل میں کوئی اور چیز اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے جلووں سے وہ محروم ہو جائے گا، کیونکہ اگر کوئی اور بس گیا تیرے دل میں تو یعنی زنگ لگ جائے گا۔ جب اس میں زنگ لگ جائے گا تو عکس نظر نہیں آئے گا۔ جیسے ایک چیز پر ہمیں صاف نظر آتی ہے، اگر اس پر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کی اندر کی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور لفظ روح سے مراد چہرہ ہے۔ اہل صفا کے حوالے سے کامیابی کا انحصار دل میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی ہے۔